بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن مجید کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم آیت نمبر 219 سے 228 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کی ساری عبادتیں مقبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 219۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ شراب اور جوئے میں کچھ چیزیں قدرے مشترک ہیں، اس لیے دونوں کا ذکر یہاں پہ اکٹھا آیا ہے۔ دونوں کے کام کرنے والے یعنی شرابی اور جوا کھیلنے والے محنت سے جی چراتے ہیں، یہ دونوں صورتوں میں ہوتا ہے، اور زندگی کے بعض پہلو کا سامنا نہیں کر پاتے، اس لیے سمجھا دیا کہ دونوں میں گناہ کا پہلو سب سے زیادہ ہے۔ اب بات عقل سلیم پر چھوڑ دی، باقاعدہ حکم کی شکل نہیں آئی کہ خود سوچ لیں سمجھ لیں کہ کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ جو لوگ آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا کچھ خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے کہ حاجت سے زیادہ چیز، یعنی اپنی ضرورت سے زیادہ حسب توفیق اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے احکامات صاف صاف تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سوچ سمجھ سکو۔ آیت نمبر 220۔ دنیا اور آخرت کے امور میں آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان سے خیر خواہی بہتر ہے، وہ تمہارے بھائی ہیں، اگر تم ان کا مال اپنے مال میں ملا بھی لو تو کوئی حرج نہیں، مگر نیک نیت کے ساتھ، بدنیت سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اس سے پہلے حکم تھا کہ یتیم کے مال کے قریب تک نہ جاؤ، کیونکہ تم ضرور گڑبڑ کر جاؤ گے۔ اب گھر میں ایک یتیم پل رہا ہے، اس کا نفقہ تمہارے ذمہ ہے، اس کا مال بھی ہے، اس کا حساب کتاب صحابہ کرام کے لیے بڑا مشکل ہو رہا تھا کہ بھئی کیسے حساب کریں، وہ انصاف کے ساتھ کس طرح اس کا حساب بھی ہے، اس کا حساب کیسے رکھیں، اپنا حساب کیسے رکھیں۔ تو فرمایا کہ مقصد یہ تھا کہ تم ان کا مال ہڑپ نہ کر جاؤ، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں اس مشقت میں ڈالے رکھتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 221۔ اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور ایمان والی لونڈی بہتر ہے مشرکہ سے جو آزاد ہو اور تمہیں پسند بھی ہو۔ اسی طرح اپنی عورتیں مشرک مردوں سے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایمان والا غلام بہتر ہے اس مشرک سے جو آزاد ہے اور تمہیں پسند بھی ہے۔ یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جنت کی طرف اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ آیت نمبر 222۔ اور آپ سے عورتوں کے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں،
آپ کہہ دیجیے وہ گندگی ہے اور تکلیف دہ بھی ہے۔ حالت حیض میں یعنی ماہواری کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، اور ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آیت نمبر 223۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو جاؤ۔ کھیتی سے تشبیہ اس لیے دی گئی کہ انسان اپنی کھیتی میں بیج ڈالتا ہے تو اناج پیدا ہوتا ہے۔ عورتیں بھی تمہاری کھیتیاں ہیں، وہ راستہ اختیار کرو جہاں سے اولاد کا حصول ہو، اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، اور یہ خوشخبری ایمان والوں کو سنا دیجیے۔ آیت نمبر 224۔ اور اللہ تعالیٰ کے نام کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا لو کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی پر پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان اصلاح کو چھوڑ بیٹھو۔ یعنی اگر تم دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرا رہے تھے تو وہ تمہاری بات وقتی طور پر مان نہیں رہے تو تم قسم کھا لو کہ میں کبھی تمہارے معاملے میں نہیں آؤں گا۔ یہ قسم غلط ہے۔ بھلائی کے کام میں صبر سے کام لو اور صلح کی جستجو میں لگے رہو، اور اگر قسم کھا لی ہے تو قسم کو توڑ دو اور اس کا کفارہ دو، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 225۔ اور اللہ تعالیٰ تمہاری ان قسموں پر نہیں پکڑے گا جو پختہ نہ ہوں، جیسے بعض لوگوں کا تقیہ کلام ہوتا ہے، واللہ باللہ، اس طرح کا، یعنی غیر ارادی طور پر قسموں کی پکڑ نہیں، لیکن جو قسمیں ارادتاً اور فعلاً ہوں، یعنی اللہ کی قسم میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا یا فلاں کام نہیں کروں گا، حالانکہ وہ بھلائی کا کام ہو، تو ان قسموں کو توڑنا ہے اور اس کا کفارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے اور حلیم ہے۔ آیت نمبر 226۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لیں ان کے لیے 4 ماہ کی مدت ہے۔ اس وقت لوگ اس قسم کی قسم کھا لیتے تھے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، اور اس کی کوئی مدت نہیں تھی۔ عورتیں ایسی نہ وہ نکاح میں تھیں نہ وہ آزاد تھیں۔ آزاد ہو جائیں تو دوسری شادی کر سکتی ہیں، لیکن ایسی عورتیں جن کے لیے خامدوں نے قسم کھا لی وہ نہ نکاح میں ہیں نہ آزاد ہیں، تو یہ بڑا مسئلہ تھا اس وقت۔ اس کو ایلا کہتے تھے، جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیویوں کے ساتھ ایلا کیا تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر کا خرچ بیت المال سے آتا تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کم رکھا ہوا تھا۔ تو ایک موقع پر ازواج مطہرات اکٹھی ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں کہ اب تو مسلمان سب اسودہ ہیں، خوشحالی ہے، سب خوشحال ہیں، ہمارے نان نفقہ میں بھی اضافہ کیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایلا فرمایا، جس کا تفصیل سے ذکر آگے آئے گا۔ اس لیے 4 ماہ کی مدت مقرر کر دی کہ اس سے زیادہ اس سے تجاوز نہ کیا جائے۔ فرمایا کہ پھر اگر وہ اس قسم سے لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، لیکن یہ وقفہ 4 ماہ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، پھر یا تو وہ طلاق دیں یا اپنی قسم توڑ کر رجوع کر لیں۔ آیت نمبر 227۔
اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر چکے ہوں تو طلاق دے دیں اور 4 ماہ سے زیادہ معلق نہ رکھیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 228۔ اور طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، یہ عدت ہے۔ اس دوران اگر شوہر رجوع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ 3 حیض کے دوران عدت دوسری شادی نہیں کر سکتی، یعنی 3 حیض ابھی ہو رہے ہیں، عدت میں ہے، تو عورت دوسری شادی نہیں کر سکتی، اور ان پر حلال نہیں یعنی جائز نہیں کہ ان کے رحم میں کچھ ہو اسے چھپائیں۔ یعنی اگر حمل تھا اور شوہر نے طلاق دے دی، یا حمل ہے تو خطرہ ہے کہ شوہر طلاق دے دے گا، تو حمل کو ظاہر کرنا ضروری ہے اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور یوم قیامت پر ایمان ہے، اور ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لیں تو وہ پورے حقدار ہیں۔ لیکن اگر ارادہ اصلاح کا ہو تب، بدمعاشی کا نہیں کہ اب اس کو مزہ چکھاؤں گا۔ اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں، وہ بھی بھلائی کے ساتھ۔ ہاں، مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔